السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج باہر اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے نا کہ میں مجبور ہو کر اپنے بھائی سے ان کے ہیڈ فونز مانگ کر لائی ہوں تاکہ میں ریکارڈنگ کر سکوں۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ ریکارڈنگ میں میری آواز کلیئر ہوگی یا نہیں، کیونکہ مجھے اس کے وہ اندر بولتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے۔ ایک تو پکڑ کے منہ کے پاس رکھنا اور پھر اس کو وہ بولنا اس کے اندر مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کے ساتھ پوری ریکارڈنگ کر سکوں، اور اگر میں نہیں کر سکی تو پھر آپ کو نوائز کے ساتھ ریکارڈنگ سننی پڑے گی۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ لیٹس سٹارٹ۔ جانے عشقم، قسط نمبر 34، تحریر عریج شاہ۔ یہ کیا ہے؟ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں نے صبح جانے سے پہلے تم سے کہا تھا نا کہ میرے آنے تک اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ میں انتظار نہیں کروں گا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے آرام سے صوفے پر ٹی وی دیکھتے پایا۔ آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں ان کپڑوں میں آپ کے ساتھ کہیں پر بھی جاؤں گی؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کے سامنے میں جیسا چاہوں لباس پہن سکتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے اس ڈریس میں اپنے ساتھ باہر لے کر جائیں گی؟ مقرر شاہ، کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ مجھے کوئی غیر مرد اس طرح دیکھے؟ یا میں برقع پہن لوں لیکن اندر وہ بھی موجود نہیں ہے؟ آپ اپنی بیوی کی ضرورت کا سارا سامان اندر رکھتے ہیں لیکن اسے دنیا سے بچانے کے لیے شاید کچھ نہیں رکھتے۔ لیکن معاف کیجیے گا، میرے والدین کی پرورش ایسی نہیں ہے کہ میں یوں منہ اٹھا کر کہیں پر بھی نکل جاؤں۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے تھے۔ یقیناً کل والی بات کا بدلہ لے رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ تمہارے والدین نے تمہیں تربیت ہی نہیں دی۔ یہ مقرش نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اسے بدتمیزی سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ اس لیے ہر بات کو کہیں نہ کہیں اس کے والدین سے جوڑ دیتا تھا۔ وہ ہر چیز میں اس کے والدین کی تربیت کو لا رہا تھا، تو کیوں وہ اپنے والدین کو اس جیسے شخص کے سامنے رسوا کرے؟ وہ بیچارے تو اب اس دنیا میں ہی نہیں تھے، اور وہ اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ اس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کا قتل کیا ہے۔ وہ شخص بھی اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتا تھا، اور اسے دور جانے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھی۔ مقرش نام میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا، اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے کر گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اسی انداز میں اس کا رخ ڈریسنگ روم کی جانب کیا، اور دروازہ کھولتے ہی سامنے چھوٹے اسٹول پر اسے ایک پیکٹ نظر آیا تھا۔ اگر تم اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنے کی غلطی کر لیتی تو یقیناً اتنی بکواس کر کے اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی، لیکن تمہارا قصور نہیں ہے، میرے نصیب میں بیوقوف بیوی لکھی ہے۔ وہ بے حد نارمل انداز میں پیکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ جو صبح سے آرام سے یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے پاس تو ایسے کوئی کپڑے ہی نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ باہر جا سکتی، تو وہ اسے اپنے ساتھ کیسے لے کر جائے گا۔ اب اس پیکٹ میں کیا ہے؟ وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی کہ اس پیکٹ میں اس کے لیے ڈریس ہی ہے،
لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ ٹائم بم ہے اس میں، جب کھولو گی نا تو پھٹ جائے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، تب تک میں اپنے دوستوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ہاتھوں میں پکڑا پیکٹ کھولنے لگی۔ پیکٹ اوپن کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت فراک تھی جس کا کلر نیوی بلو تھا، لیکن موسم کے لحاظ سے ہی اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فل سلیو کے ساتھ وہ ایک بہترین باحیا ڈریس تھا۔ آج صبح ملازمہ اس کے سارے کپڑے لے کر چلی گئی تھی، جس پر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یقیناً مکرش نے ہی اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ اب اس نے اتنا بڑا کوئی مارکا نہیں مارا تھا جس پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ اس کی بیوی تھی، کم از کم اس کے کپڑے کھانے پینے کا دھیان تو وہ رکھ ہی سکتا تھا۔ اگر وہ اسے زبردستی اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا تھا تو باقی سب چیزیں بھی اس کے فرائض میں شامل ہوتا تھا، اور یہ قانون اس نے اپنے لیے لاگو نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی ذات کو اپنے اوپر فرض ہرگز نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بالکل آزاد تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بالوں کی سیاہ آبشار پوری کمر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بال بے حد خوبصورت اور لمبے تھے۔ ماشاء اللہ، تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، انہیں کاٹنا مت اور لمبے کرو، مجھے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ وہ کمر سے نیچے آتے بالوں کو دیکھتا اس کے پاس رک گیا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے حسن کی تعریفوں میں اس نے کوئی قصیدے نہیں پڑھے تھے۔ آپ کی باقی 3 بیویوں کے بال بھی لمبے ہوں گے نا؟ اور اگر نہیں بھی ہیں تو بھی آپ یہ فرمائش انہی تک محدود رکھیں۔ خبردار جو مجھ پر کسی بھی طرح کی پابندی لگائی، میرے بال ہیں، میں کاٹوں یا نہ کاٹوں، لمبے رکھوں یا چھوٹے رکھوں، میری مرضی چلے گی۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے بدتمیزی در آئی تھی۔ اور جانتی تھی اتنی بدتمیزی اس نے شاید زندگی میں کبھی بدلحاظی نہیں کی تھی، لیکن اس شخص کے سامنے سیدھے منہ بات کرنا وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ تم بھی میری ہو ڈارلنگ، تم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میری ہو۔ تم پر حکم چلانا، اپنی مرضی تھوپنا، ہر چیز کا حق رکھتا ہوں میں، لیکن بہتر ہے کہ میں اپنا حق 17 دن کے بعد استعمال کروں تاکہ تمہیں کوئی گلہ نہ رہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کا مقصد یقیناً اسے اس بات کا احساس دلانا تھا کہ 13 دن گزر چکے ہیں اور اب اس کے پاس بہت کم وقت باقی ہے۔ اسے بھی آج ہی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اتنے وقت سے گھر سے اس گھر میں اس شخص کے ساتھ گزار چکی تھی۔ وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی کہ اچانک مکرش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
بال کھلے رہنے دو، ایسے ہی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اس طرح کھلے رہنے دو۔ ویسے بھی میں نے کون سا کسی کی نظر تم پر پڑنے دینی ہے، وہ مسکرا کر کہتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی کوئی بھی بات کیوں مانے سوچ کر اپنے بال پونی ٹیل کی صورت میں بند کر چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اسے بندھے بالوں کے ساتھ دیکھ کر بھی کچھ بھی نہیں بنا کچھ بھی بولے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اسے غصہ تو ضرور آیا ہوگا، اور اسے غصہ دلانے کے لیے ہی تو وہ یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی تھی۔ وہ یہاں آنے کے بعد پہلی بار گھر سے باہر قدم رکھ رہی تھی، اور دوسری بار اس نے باہر لان میں قدم رکھا تھا، جہاں وہ دونوں ہسبینڈ وائف اپنے گھر کے باہر بیٹھے نہ جانے کون سی پیار محبت کی باتوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی دونوں میں سے ایک شیر اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے مکرش کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا، جیسے وہ شیر اس کی طرف بڑھنے کے لیے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا ہو۔ اس کے اچانک اپنا ہاتھ تھامنے پر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ میرا دوست تم سے بھی دوستی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تمہارے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہوا ہے، لیکن تم تو اس طرح سے خوف زدہ ہو رہی ہو جیسے وہ کوئی خون خوار جانور ہے اور تمہیں کھا جائے گا۔ وہ اتنے ریلیکس اور نارمل انداز میں بولا کہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ اب تک میں نے زندگی میں شیر سے زیادہ خون خوار جانور نہیں دیکھا جو کھا بھی جاتا ہے۔ وہ چبا چبا کر غصے سے بولی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی کم تھی کہ وہ بہت مشکل سے سن پایا۔ وہ اس کی ایک طرف چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا یہ بچکانہ انداز مکرش کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے پاس تھی، انجانے میں ہی سہی، لیکن وہ اس کی خوشبو کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنایا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ تمہیں ان سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، وہ بالکل تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ میرے دوست ہیں اور میری زندگی میں موجود ہر شخص کا احترام کرتے ہیں، وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ جیسے اس کی ہر بات سے انجان جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا دوسری جانب آ گیا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ گاڑی کے چاروں طرف کالے شیشے لگے ہوئے تھے جو اس نے بند کر دیے تھے، اور گاڑی میں چلتا اے سی گرمی سے بچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انائش کا سارا دھیان سڑک کے دوسری طرف تھا، جہاں پر بے شمار گاڑیاں شاید اپنے روز کی روٹین پر تھیں۔ اتنے دنوں سے وہ گھر میں قید تھی اور
ایک دفعہ بھی اسے اپنے ساتھ باہر لے کر نہیں گیا تھا۔ اسے باہر جانے کی عادت بھی نہیں تھی، وہ کم ہی باہر نکلا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک آزادی کی زندگی گزارتے گزارتے اچانک وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے بالوں میں مکرش کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب دیکھتی، وہ اس کے بالوں سے پونی اتار کر اس کی گود میں پھینک چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اتنی گرمی ہے اور آپ نے میرے بال کھول دیے۔ مجھے بھی گرمی لگتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ وہ جلدی سے دوبارہ بال بند کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، گرمی ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کے کسی بھی خواہش کا احترام کیوں کرے؟ وہ دوبارہ بال بند کرتی، اپنا دوپٹہ اپنے بالوں پر ٹھیک کرتی، دوبارہ سے باہر کی جانب دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مکرش کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بار پھر اس نے وہی حرکت کی تھی جس پر انائش اسے ایک بار پھر سے سخت نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اس بار پونی اس نے سامنے ڈیش بورڈ پر پھینک دی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سکون سے گاڑی چلائیں نا، میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ جلدی سے پونی اٹھاتے ایک بار پھر سے اپنے بالوں کو مضبوطی سے بند کر چکی تھی۔ مکرش نے اسے گھور کر دیکھا، وہ اس کی ذرا سی خواہش کا احترام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں میں اس کا خوبصورت چمکتا چہرہ اسے بادلوں میں چھپے چاند جیسا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیوں اس کی کسی بات کو مانتی؟ وہ تو اس کی ہر بات کو نفی کرتی تھی، اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتی تھی، اور اس کا یہ انداز اسے سلگا کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے وہی حرکت کی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو اس نے پونی کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس فساد کی جڑ کو گاڑی سے باہر پھینک دیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کی ہے آپ نے یہ حرکت؟ اب کیسے سنبھالوں گی میں اتنی گرمی میں یہاں، اور آپ کو بس اپنی منمانیوں سے فرصت نہیں ہے۔ وہ انتہائی غصے اور بدتمیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، منمانی تو ابھی تک میں نے کی ہی نہیں جانے من، اور جس دن میں منمانیوں پر اتر آیا نا، اس دن چہرہ چھپاتی پھرو گی۔ فی الحال تو میں صرف اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے تو بال ایسے ہی چھوڑ دو، تو تمہیں میری بات ماننی چاہیے نا۔ مجھے چیلنج مت کیا کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور پھر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا، جبکہ وہ اسے سن کر بھی اگنور کرتی باہر دیکھنے لگی، جبکہ باہر گاڑی کراچی کے ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ مبارک ہو، اب 1 گھنٹہ یہاں لگ جائے گا، اوپر سے مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ کے ڈنر کے چکر میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، کاش کچھ کھا لیتی۔
وہ بڑبڑاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ مطلب وہ جانتی تھی کہ چاہے کوئی بھی بہانہ کیوں نہ بنا لے، وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر ہی دم لے گا۔ گجرے پہنو گی؟ وہ جو ٹریفک کھلنے کے انتظار میں گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، اس کی اچانک بات پر اسے گھورنے لگی۔ کیسا آدمی تھا، اس کے بالوں سے پونی تک اتروا لی تھی اور اب وہ اسے گجرے پہنانا چاہ رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جس کا مجھے نہیں پتا کہ ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ ریکارڈنگ میں اب چیک کروں گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو یہ ہیڈ فری میں سنتے ہوئے۔ مجھے تو بڑا ہی مشکل لگا، کیونکہ ایسا ہے نا کہ پڑھتے پڑھتے سانس بھی لیتے ہیں تو اس کی آواز بہت زیادہ آتی ہے، تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اس میں ریکارڈنگ کرنا۔ لیکن آج اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے باہر کی، بہت زیادہ آواز ڈسٹرب کر رہی ہے، تو مطلب میرے لیے پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں تو کہتی ہوں ہوتی رہے بارش، تاکہ گرمی کا زور ٹوٹے۔ اور الحمدللہ بارش، میری دعائیں بھی قبول ہو گئیں، اور آپ میں سے جس نے دعا کی ہے اس کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے۔ باقی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کے سارے کمنٹس میں ریڈ کرتی ہوں، کوئی بھی کمنٹ میں اگنور ہرگز نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ میں ادھر آتی کم ہوں۔ آپ کے کمنٹس مجھے نوٹیفیکیشن سے اوپر ملتے رہتے ہیں، میں سب کی کمنٹس ریڈ کرتی ہوں، میں نے سب کی نوٹیفیکیشن آن کی ہوتی ہے۔ اور باقی انشاءاللہ سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں آئے گی تو فری بیٹھ کے سب کو جواب دوں گی۔ تو تب تک کے لیے کل تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اب کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔